ابو بردہ عامر نے خبر دی اور انہیں ان کے باپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی جو اس کو حکم دیا جائے اس کے مطابق دل کی فراخی کے ساتھ صدقہ ادا کر دے، وہ بھی ایک صدقہ کرنے والوں ہی میں سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2260۔ ابو بردہ نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میرے ساتھ میرے قبیلے اشعر کے 2 مرد اور بھی تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ دونوں صاحبان حاکم بننے کے طلبگار ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص حاکم بننے کا خود خواہش مند ہو اسے ہم ہرگز حاکم نہیں بنائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لن یا لفظ لا استعمال فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2261۔ عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے ان کے دادا سعید بن عمرو نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کبھی میں بھی مکے والوں کی بکریاں چند قیرات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2262۔ ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کرتے وقت بنو دیل کے ایک مرد کو نوکر رکھا جو بنو عبد بن عدی کے خاندان سے تھا، اور وہ بطور ماہر راہبر مزدوری پر رکھا تھا۔ حدیث میں لفظ خریت کے معنی راہبری میں ماہر کے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈبو کر عاص بن وائل کے خاندان سے عہد کیا تھا، اور وہ کفار قریش ہی کے دین پر تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس پر بھروسہ تھا، اس لیے اپنی سواریاں انہوں نے اسے دے دیں اور غار ثور پر 3 رات کے بعد اس سے ملنے کی تاکید کی تھی۔ وہ شخص 3 راتوں کے گزرتے ہی صبح کو دونوں حضرات کی سواریاں لے کر وہاں حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد یہ حضرات وہاں سے عامر بن فہیرہ اور اس دیلی راہبر کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ شخص ساحل کے کنارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2263۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنو ویل کے ایک ماہر راہبر سے مزدوری طے کر لی تھی۔ وہ شخص کفار قریش کے دین پر تھا۔ ان دونوں حضرات نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالہ کر دی تھیں اور کہہ دیا تھا کہ وہ 3 راتوں کے بعد صبح سویرے ہی سواریوں کے ساتھ غار ثور پر آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2264۔ عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہیں صفوان بن یعلی نے، ان کو یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیش اسرا غزوہ تبوک میں گیا تھا۔ یہ میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ قابل اعتماد نیک عمل تھا۔ میرے ساتھ ایک مزدور بھی تھا۔ وہ ایک شخص سے جھگڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے مقابل والے کی انگلی چبا ڈالی۔ دوسرے نے جو اپنا ہاتھ زور سے کھینچا تو اس کے آگے کے دانت بھی ساتھ ہی کھنچے چلے آئے اور گر گئے۔ اس پر وہ شخص اپنا مقدمہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دانت ٹوٹنے کا کوئی قصاص نہیں دلوایا، بلکہ فرمایا کہ کیا وہ اپنی انگلی تمہارے منہ میں چبانے کے لیے چھوڑ دیتا؟ راوی نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا جس طرح اونٹ چبا لیا کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2265۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے دادا نے بالکل اسی طرح کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹ کھایا۔ دوسرے نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی قصاص نہیں دلوایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2266۔ عمرو بن دینار نے سعید بن جبیر سے خبر دی۔ یہ دونوں حضرات سعید بن جبیر سے اپنی روایتوں میں ایک دوسرے سے کچھ زیادہ روایت کرتے ہیں۔
ابن جریج نے کہا میں نے یہ حدیث اوروں سے بھی سنی ہے، وہ بھی سعید بن جبیر سے نقل کرتے تھے کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اور ان سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ دونوں موسیٰ اور خضر علیہ السلام چلے تو انہیں ایک گاؤں میں ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی۔ سعید نے کہا خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا اور ہاتھ اٹھایا، وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ یعلی نے کہا میرا خیال ہے کہ سعید نے کہا خضر علیہ السلام نے دیوار کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور وہ سیدھی ہو گئی۔ تب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ سعید نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ کوئی ایسی چیز مزدوری میں آپ کو لینی چاہیے تھی جسے ہم کھا سکتے، کیونکہ بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2267۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے کئی مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ میرا کام ایک قرات صبح سے دوپہر تک کون کرے گا؟ اس پر یہودیوں نے صبح سے دوپہر تک کا کام کیا۔ پھر اس نے کہا کہ آدھے دن سے عصر تک ایک قرات پر میرا کام کون کرے گا؟ چنانچہ یہ کام پھر نصارہ نے کیا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ عصر کے وقت سے سورج ڈوبنے تک میرا کام 2 قرات پر کون کرے گا؟ اور تم امت محمدیہ ہی وہ لوگ ہو جن کو یہ درجہ حاصل ہوا۔ اس پر یہود و نصارہ نے برا مانا اور وہ کہنے لگے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہمیں کم ملے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارا حق تمہیں پورا نہیں ملا؟ سب نے کہا کہ ہمیں تو ہمارا حق پورا مل گیا۔ اس شخص نے کہا کہ پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں زیادہ دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2268۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے چند مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ ایک ایک قرات پر آدھے دن تک میری مزدوری کون کرے گا؟ پس یہود نے ایک قرات پر یہ مزدوری کی، پھر نصارہ نے بھی ایک ایک قرات پر کام کیا، پھر تم لوگوں نے عصر سے مغرب تک 2 قرات پر کام کیا۔ اس پر یہود و نصارہ غصہ ہو گئے کہ ہم نے کام تو زیادہ کیا اور مزدوری ہم کو کم ملی۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تمہارا حق ذرہ برابر بھی مارا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے، جسے چاہوں زیادہ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2269۔ یحییٰ بن سلیم نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن امیہ نے، ان سے سعید بن ابی سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پہ عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2270۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ نے، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے چند آدمیوں کو مزدور کیا کہ یہ سب اس کا ایک کام صبح سے رات تک مقررہ اجرت پر کریں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے یہ کام دوپہر تک کیا، پھر کہنے لگے کہ ہمیں تمہاری اس مزدوری کی ضرورت نہیں ہے جو تم نے ہم سے طے کی ہے، بلکہ جو کام ہم نے کر دیا وہ بھی غلط رہا۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ ایسا نہ کرو، اپنا کام پورا کر لو اور اپنی پوری مزدوری لے جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کام چھوڑ کر چلے گئے۔ آخر اس نے دوسرے مزدور لگائے اور ان سے کہا کہ باقی دن پورا کر لو تو میں تمہیں وہی مزدوری دوں گا جو پہلے مزدوروں سے طے کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کام شروع کیا، لیکن عصر کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے جو تمہارا کام کر دیا ہے وہ بالکل بیکار رہا، وہ مزدوری بھی تم اپنے پاس ہی رکھو جو تم نے ہم سے طے کی تھی۔ اس شخص نے ان کو سمجھایا کہ اپنا باقی کام پورا کر لو، دن بھی اب تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے،
لیکن وہ نہ مانے۔ آخر اس شخص نے دوسرے مزدور لگائے کہ یہ دن کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس میں یہ کام کر دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے سورج غروب ہونے تک دن کے بقیہ حصے میں کام پورا کیا، اور پہلے اور دوسرے مزدوروں کی مزدوری بھی سب انہی کو ملی۔ تو مسلمانوں کی اور اس نور کی جس کو انہوں نے قبول کیا یہی مثال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2271۔ سالم بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امت کے 3 آدمی کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ رات ہونے پر رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی اور اس میں اندر داخل ہو گئے۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک چٹان لڑکی اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ سب نے کہا کہ اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں سوائے اس کے کہ تم سب اپنے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس پر ان میں سے ایک شخص نے اپنی دعا شروع کی کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے گھر میں کسی کو بھی دودھ نہیں پلاتا تھا، نہ اپنے بال بچوں کو اور نہ اپنے غلام وغیرہ کو۔ ایک دن مجھے ایک چیز کی تلاش میں رات ہو گئی، اور جب میں گھر واپس ہوا تو وہ میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ پھر میں نے ان کے لیے شام کا دودھ نکالا، جب ان کے پاس لایا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بات ہرگز اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے اپنے بال بچوں یا اپنے کسی غلام کو دودھ پلاؤں، اس لیے میں ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپنا شام کا دودھ اس وقت پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ غار تھوڑا سا کھل گیا، مگر نکلنا اب بھی ممکن نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی، میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا لیکن اس نے نہ مانا۔ اسی زمانے میں 1 سال قحط پڑا تو وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ خلوت میں مجھ سے برا کام کرائے، چنانچہ وہ راضی ہو گئی۔ اب میں اس پر قابو پا چکا تھا، لیکن اس نے کہا کہ تمہارے لیے میں جائز نہیں کرتی کہ اس مہر کو تم حق کے بغیر توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور وہاں سے چلا آیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب تھی، اور میں نے اپنا دیا ہوا سونا بھی واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ چٹان ذرا سی اور کھسکی، لیکن اب بھی اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ، میں نے چند مزدور کیے تھے، پھر سب کو ان کی مزدوری پوری دے دی، مگر ایک مزدور ایسا نکلا کہ وہ اپنی مزدوری ہی چھوڑ گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا اور بہت کچھ نفع حاصل ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا، یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، اونٹ، گائے، بکری اور غلام، یہ سب تمہاری مزدوری ہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا۔ چنانچہ اس شخص نے سب کچھ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا، ایک چیز بھی اس میں سے باقی نہیں چھوڑی۔ تو اے اللہ، اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ سب باہر نکل کر چلے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2272۔ اعمش نے بیان کیا، ان سے شفیق نے اور ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو بعض لوگ بازاروں میں جا کر بوجھ اٹھاتے، جن سے ایک مد مزدوری ملتی، وہ اس میں سے بھی صدقہ کرتے۔ آج ان میں سے کسی کے پاس لاکھ درہم یا دینار موجود ہیں۔ شفیق نے کہا، ہمارا خیال ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کسی سے اپنے ہی تئیں مراد لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2273۔ عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تجارتی قافلوں سے منڈی سے آگے جا کر ملاقات کرنے سے منع فرمایا تھا، اور یہ کہ شہری دیہاتی کا مال نہ بیچیں۔ میں نے پوچھا، اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، شہری دیہاتی کا مال نہ بیچیں کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ان کے دلال نہ بنیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2274۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں لوہار تھا، میں نے عاص بن وائل مشرک کا کام کیا۔ جب میری بہت سی مزدوری اس کے سر چڑھ گئی تو میں اس کے پاس تقاضا کرنے آیا۔ وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، میں تمہاری مزدوری اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھر جاؤ۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، یہ تو اس وقت تک بھی نہ ہوگا جب تو مر کے دوبارہ زندہ ہوگا۔ اس نے کہا، کیا میں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر وہ بولا، پھر کیا ہے؟ وہیں میرے پاس مال اور اولاد ہوگی اور وہیں میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اے پیغمبر، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور وہاں مال و اولاد دی جائے گی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2275۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم سفر میں تھے۔ دوران سفر میں وہ عرب کے ایک قبیلے پر اترے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے چاہا کہ قبیلہ والے انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن انہوں نے مہمانی نہیں کی بلکہ صاف انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی لیکن ان کا سردار اچھا نہ ہوا۔ ان کے کسی آدمی نے کہا، چلو ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو یہاں آ کر اترے ہیں، ممکن ہے کوئی دم جھاڑے کی چیز ان کے پاس ہو۔ چنانچہ قبیلے والے ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائیو، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کے لیے ہم نے ہر قسم کی کوشش کر ڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز دم کرنے کی ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ قسم اللہ کی، میں اسے جھاڑ دوں گا، لیکن ہم نے تم سے میزبانی کے لیے کہا تھا اور تم نے اس سے انکار کر دیا، اس لیے اب میں بھی اجرت کے بغیر نہیں جھاڑ سکتا۔ آخر بکریوں کے ایک گلے پر ان کا معاملہ طے ہوا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ پڑھ کر دم کیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی کی رسی کھول دی گئی ہو۔ وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا، تکلیف و درد کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے طے شدہ اجرت صحابہ رضی اللہ عنہم کو ادا کر دی۔ کسی نے کہا کہ اسے تقسیم کر لو، لیکن جنہوں نے جھاڑا تھا وہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ سے اس کا ذکر کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی ایک رقیہ ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، اسے تقسیم کر لو اور ایک میرا حصہ بھی لگاؤ۔ یہ فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ شعبہ نے کہا کہ ابو البشر نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے ابو المتوکل سے ایسا ہی سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2276۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ابو طیبہ حجام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچنا لگایا تو آپ نے انہیں اجرت میں 1 صاع یا 2 صاع غلہ دینے کا حکم دیا اور ان کے مالکوں سے سفارش کی کہ جو محصول اس پر مقرر ہے اس میں کچھ کمی کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2277۔ وہیب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا اور پچنا لگانے والے کو اجرت بھی دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2278۔ یزید بن زری نے بیان کیا، ان سے خالد، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا اور پچنا لگانے والے کو اجرت بھی دی۔ اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہے کو دیتے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2279۔ عمرو بن عامر نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا،
وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مزدوری کے معاملے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2280۔ حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھنا لگانے والے غلام ابو طیبہ کو بلایا۔ انہوں نے آپ کے پچھنا لگایا اور آپ نے انہیں 1 یا 2 صاع یا 1 یا 2 مد، راوی حدیث شعبہ کو شک تھا، اجرت دینے کے لیے حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالکوں سے بھی ان کے بارے میں سفارش فرمائی تو ان کا خراج کم کر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2281۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے بیان کیا، ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کے زنا کی خرچی اور کاہن کی مزدوری سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2282۔ محمد بن جحادہ نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کی زنا کی کمائی سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2283۔ اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے علی بن حکم نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کدانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2284۔ جویریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر کی زمین دے دی تھی کہ اس میں محنت کے ساتھ کاشت کریں اور پیداوار کا آدھا حصہ خود لے لیا کریں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نافع سے یہ بیان کیا کہ زمین کچھ کرائے پر دی جاتی تھی، نافع نے اس کرائے کی تعین بھی کر دی تھی لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2285۔ اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا تھا۔ اور عبید اللہ نے نافع سے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ وہاں کی زمین کا معاملہ برابر چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2286۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2287۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ابن ذکوان نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار کی طرف سے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2288۔ یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، کوئی مال بھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کا قرض بھی میت پر ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 3 دینار چھوڑے ہیں۔ آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی وہی دریافت فرمایا، کیا کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، اور اس پر کسی کا قرض بھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، 3 دینار ہیں۔
آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تم ہی لوگ نماز پڑھ لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ آپ ان کی نماز پڑھا دیجئے، ان کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2289۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties92.